نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے غازیوں کے گوڑوں کی قسمیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب قسم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، چونکہ اس کے لبوں پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے اور ہزاروں نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی ایک تمنا پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ شکایات کا دفتر کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کے اندر انسان کے ناشکرا ہونے کو بیان کیا۔ امام حسن بصری نے ناشکرے کی تعریف کی، فرماتے ہیں ناشکرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتیں بھول جاتا ہے، بلکہ کنود کا معنی جو قرآن میں لفظ ہے نا ان الانسان لربہ لکنود، اس کنود کا معنی امام حسن بصری نے جو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ کنود اس ناشکرے کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ 7ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ انسان اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ کسی کی ذات کے بارے میں جانچنا ہو تو غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ انسان کو ناشکرا ثابت کرنے کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں، اس کے کرتوت دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے، اس کے اعمال و اطوار دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ خود اپنے ناشکرا ہونے پہ گواہ بن چکا ہے۔ اس کے انداز زندگی ایسا ہے کہ خدا کی نعمتیں تو وہ کھاتا ہے لیکن زبان پہ وہ شکر کا جملہ نہیں لاتا، اس کا سر سجدے میں نہیں جاتا، اس کی زندگی میں نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، تو یقیناً وہ ناشکرا انسان ہے۔ 8ویں آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ اس کو ہو چکی ہے کہ اب اسے خدا یاد ہی نہیں ہے، وہ اتنا آگے نکل چکا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھ لیں کہ مال کی وجہ سے دوست دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، تمام رشتہ داریاں، دوستیاں اور تمام تر تعلقات مال کی محبت کے سامنے بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان مال کی محبت میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسے کوئی رشتہ داری نہیں چاہیے، اسے کوئی دوستی نہیں چاہیے، مال کی محبت ہی بس اسے سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اب یہ پچھلی ساری باتیں کرنے کے بعد کہ وہ انسان یہ بھی کرتا ہے، وہ ناشکرا بھی ہے اور وہ اس کے اعمال اس کی گواہی دے رہے ہیں اور وہ مال کی محبت میں آگے نکل چکا ہے، اب اسے مزید جھنجھوڑنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ جتنے بھی مردے قبروں میں ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، اس کا حشر کیا ہونا ہے، کیا اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ زندگی ہمیشہ تو نہیں رہنی، انسان نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، اور جب میدان قیامت سجے گا اور میدان محشر ہوگا تو مردوں کو قبروں سے نکالا نہیں جائے گا، کہ اس بات کی خبر نہیں ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے اور مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیا اسے یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پوچھا جانا ہے تیری زندگی کیسے گزری، جوانی کیسے تو نے گزاری، میں نے جو تمہیں رزق دیا تو رزق کہاں پہ خرچ کیا، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا، اور جو میں نے تمہیں علم دیا کتنا عمل کیا، یہ سوال پہ سوال ہوتے چلے جانے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ پاک نے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں کے اندر موجود ہوں گے۔ آج دنیاوی عدالتوں میں کسی کی نیت کو بانپا نہیں جا سکتا اور یقینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے،
لیکن جس عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے وہ عدالت الہیہ ہے، وہاں پہ نیتیں، قلبی جذبات بھی سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا فلاں وقت تو نے یہ سوچا تھا، فلاں وقت تو نے یہ نیت کی تھی۔ یعنی وہاں پہ تو نیتیں بھی سامنے کر دی جائیں گی، گواہ پہ گواہ پیش ہوتے چلے جائیں گے، کرامن کاتبین بھی بولیں گے، ہاتھ بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، پاؤں بھی بولیں گے، وہاں تو کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کی جب خدا کے سامنے پیشگی ہونی ہے تو اس وقت انداز کیا ہوگا۔ کیا کوئی بندہ بہانہ بنا سکتا ہے؟ کوئی سفارش، کوئی اس طرح کی باتیں جھوٹ موٹ کی کر کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر تو شفاعت کا بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے تمام اعمال سے باخبر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر ہے، لیکن اس دن کی باخبری کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اس دن انسان کی زندگی کے جتنے اعمال ہوں گے سارے کے سارے سامنے کر دیے جائیں گے، اور انسان سے ایک ایک بات کو پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا تو کیا کیوں؟ اس وقت اللہ کے فضل کے بغیر بندے کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، جتنی نافرمانیاں انسان اس دنیا میں کر کے جاتا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے میدان قیامت کو بھی اور میدان محشر کو بھی چمکتے ہوں گے۔ شاعر نے کہا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو تو سرکار سنبھالے ہوں گے۔